زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر؟ ماتم شبیر کیا ماتم شبیر کیا جس گھڑی بندھنے لگا کنگنا تو عاطف نے کہا دستے کبریٰ میں جگہ رکھنا، دستے کبریٰ میں جگہ رکھنا۔ اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے، گردن سجادو گردن سجادو تا ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے بنے بوتراب خاک مرہم ہو گئے خاک مرہم ہو گئے زخم بے کفن تھا لاشیں نو شہرن میں اے فلک منہ چھپانے کو نہ چادر منہ چھپانے کو نہ چادر شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے بھائی یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے واسطے مجرئی پیدا ہوا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب صدر زی سے گر پڑے عباس با وفا جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شے والا سے یہ کہا چلیے حضور نئے پہ مارے گئے چلیے حضور نئے پہ مارے گئے بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائیے ترائی مہدر کے شیر کو روائیے ترائی مہدر کے شیر کو یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی یہ کہے کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بیت کانپتے تھے شہ کے دست و پا امامہ تھا نا فرق پا
نے دوش پر ردا تصویر وارتے مدن سبت مصطفیٰ تصویر وارتے حمد سبت مصطفیٰ مقتل کی خاک سے تنے انور اٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پھٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پھٹا ہوا پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دے پورا دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بو تراب شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی نہ تاب بس آئے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جنا بس آئے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جنا بیکار دست و پاتھے شیخ خوش خصال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے مورا کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے تیرے شانوں کے میں فدا بازو کے صدقے تیرے شانوں شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے مورا کے منہ پر کہنے لگے شاہ خوش خصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد دو پھرنے لاش کے ایک بار ہم کو گرد دو پھرنے لاش کے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شیپا یہ بولا وہ زیو خار تشریف آپ لائے زید تشریف آپ لائے زید افتخار جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہو کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور ہو کس طرح اٹھ کے گرد پھر چور چور ہو بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوں کیا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شخ ضرب گرز سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا دکھتے ہیں بولنے میں جرات پھٹے ہوئے دیکھیے حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے ہوئے یہ سن کہ اس دلیر نے ایک سرد آہ کی مشکیز بے تڑپ کے باحسرت نگاہ کی
منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں کی جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے زانو پشے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے زانو پشے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے فرمایا شہ نے کس لیے روتے ہو زار زار لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار کیا جی پہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار کی جری نے کہے وقت انتظار کی ارسوس جری نے کہے وقت انتظار آغا سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو پاؤں گا آپ کا شہ گردو مقام کو پاؤں گا آپ کا شہ گردو مقام کو یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پجاں حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ انس و جان دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے ابا سے سے نوجوان چھوڑا جری نے ساتھ شہ مشرقین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا ایک گل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین ایک گل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے یہ میں نام لے رہا ہوں اور اس میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیں اور اس کے علاوہ تمام شہداء اور علماء دین جو مرحومین ہیں شمس الحسن مرحوم اختر علی مرزا مرحوم سریا بیگم مرحومہ مرزا طاہر علی بیگ سید وفی احمد سید صفی احمد سید افتخار حسین سید ممتاز حسین سید قاسم حسن ہاشمی بیگم سید عاشق عباس سید آل رضا نقوی اور اب میں جناب علامہ فرحت موسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں کے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کو شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ہذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مولانا سید علی رضا صاحب رضوی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہم کو وقت دیا اور خاص انداز میں اپنے قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے رہے. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور صحت و عافیت سے رکھے آپ کو، آپ کے خاندان والوں کو، اور جہاں جہاں مومنین ہیں ان سب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ جو مصیبت سے مشکلات سے گزر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی نظر سے اگر گزرا ہے ابھی انڈیپینڈنٹ جو پرچہ نکلتا ہے یو کے کا، اس میں خاص طور پر اس نے بڑے اچھے انداز میں پیٹرک کلوبرن نے بہت اچھا تذکرہ کیا ہے کہ شیعوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ پوری مشینری جو ہے وہ سعودیوں کی اور ایمریٹس کی، قطر وغیرہ کے لوگوں کی
استعمال کی جا رہی ہے شیعوں کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ کے سوچتے رہیں گے, صبر کرتے رہیں گے, برداشت کرتے رہیں گے. یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت ہم کو اٹھ کر صاف کہنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر ضرورت ہو کسی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیر جو ہیں ہاشمی میاں, ان کی اگر تقریر دیکھیں آپ تو وہ بہت ہی صاف انداز میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ شیعہ اور سنی اور وہابی تین سلسلے جو چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شیعہ وہ ہیں جو ماتم کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور سنی جو ہیں وہ عزاداری میں حصہ لیتے ہیں, اور ان دونوں کے جو دشمن ہیں وہ وہابی ہیں. تو انہوں نے خاص طور پہ بتایا کہ وہ وقت ہے کہ آج وہ یزید کو اپنا امیر سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ شیعوں کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں. اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت ہم خاموش رہیں, اور ضرورت نہیں ہے. جہاں ضرورت تھی تو وہاں ہونا بھی چاہیے, اور وقت کا تقاضا بھی ہے. آج بولنے کی ضرورت ہے کہ جو 73 فرقے ہیں اس میں سے ایک فرقہ جو شیعہ ہے وہ صرف جنت کا مستحق ہے, اور دوسروں میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے. اگر عقیدہ ہو تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا جس طریقے سے اوروں کو ملتا ہے, اور ہو سکتا ہے دنیا میں ثواب ملے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے منافقت ہو رہی تھی, اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ, جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے طول حیات دیا ہے, اسی وقت جو جاہل اور بالکل ان پڑھ ابو ہریرہ تھا وہ بھی پوری دنیا میں مشہور ہے, کیونکہ وہ بھی امام حسین کی عزت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بدلا دیا. یا ابو بکر کا حال تھا کہ وہ امام حسن علیہ السلام سے بڑی ظاہرہ محبت کرتا تھا, تو دنیا میں اللہ نے اس کو بدلا دے تو دیا ان کو, کہ کئی جگہ ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کا انصاف ہے, یہ ہوتا رہے گا. مگر جس طریقے سے ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور جیسا کہ کہا کہ 72 جو تھے, 72 سے یہ یزیدی ٹکرا نہیں سکتے. اب تو ماشاءاللہ سے کروڑوں کی تعداد میں شیعہ پوری دنیا میں موجود ہیں. ہماری کمزوریوں کے باوجود بھی ہم کو چاہیے کہ ان کا جواب دیں اور حقیقتوں کو ظاہر کریں. اور یہ وہ وقت آیا ہے کہ جس وقت بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کنٹمپریریز تھے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خلفاء تھے وہ نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والے مکے میں موجود تھے, مگر انہوں نے کبھی نبی کو تسلیم نہیں کیا اپنے معجزات کے باوجود. جبکہ راہب بحیرہ نے 12 سال میں یہ طے کیا کہ نبی ہیں. حضرت ابو طالب نے ظاہرہ ابو بحیرہ کے کہنے پہ یقین کیا کہ نبی ہیں. اور اگر ہم آگے دیکھتے چلے جائیں تو اگر اعلان نبوت کے بعد بھی ورقہ ابن نوفل نے قبول کیا کہ نبی ہیں, مگر یہ خلفاء نے اختیار نہیں کیا, بلکہ بعض کا تو ایک کا تو یہ حال تھا کہ وہ نبی کو قتل کرنے آئے اور یہ کہہ کے آیا تھا کہ آج میں معاذ اللہ محمد کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کے آؤں گا. یہ کہنے کے بعد اس نے دین کو قبول کیا مجبوری کی بنیاد پر. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کوئی پورے معجزات تھے مکے میں دیکھتے رہے ہیں, ولادت سے لے کے نبی کے آخر وقت تک معجزات بھی دیکھتے رہے ہیں, مگر کافر اور مشرک اور نصرانی مسلمان ہوتے رہے, مگر یہ مجبوری کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے. بلکہ اگر تاریخ کی جو روشن حقیقت ہے کہ صلح حدیبیہ میں یہ باقاعدہ بتلایا گیا ہے کہ آج مجھے شک ہوا نبی کے اوپر, جو بعد میں اتفاق سے خلیفہ بنے, ان کا کہنا تھا کہ آج نبی کی نبوت پہ جتنا شک ہوا اس سے پہلے شک نہیں ہوا تھا. اور اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں تو صاف لکھا ہے کہ اگر 200 لوگ مجھے مل جاتے تو میں آج نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر بیٹھتا. قتل کرنے کی کوشش اخابہ میں کی گئی جس میں نام لیے گئے ہیں. تاریخ حقیقت ہے کہ قتل کرنا بھی چاہتے تھے. تو یقیناً ان کا پاور بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے نبی کے آخری وقت جس طریقے سے بدتمیزی کی ہے اور مدینے کے لوگوں نے قبول کیا ہے, خاموش بیٹھے رہے سوچتے ہوئے. جب وہ کہہ رہا تھا کہ حاضر رجل یحجر, کہ یہ جانتا نہیں یہ انسان کیا کہہ رہا ہے. نبی کو نبی بھی نہیں کہا گیا بلکہ کہا یہ انسان جانتا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. 3rd پرسن میں بات کر رہا, اس کو قبول کیا. اور یہ بڑھتے بڑھتے جو آج ہم دیکھتے ہیں, آج ہمارے پاس جو سلسلے چل رہے ہیں مجالس کے, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ چند دن کے اندر اصل دیکھا جائے جہاں سے ٹیررزم شروع ہوا وہ وہی تھا کہ چند دن کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی, اور امام حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے. اور آخر میں یہ اختتام اس وقت ہوا, اختتام ہوا کہ جب نبی کے گھرانے کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اور واقعہ کربلا جو پیش آیا
اس میں پورے گھرانے کو یہ امید کر رہے تھے کہ ہم نے مٹا دیا ہے، جناب سیدہ کی اولاد کو ختم کر دیا ہے۔ مگر پھر میں وہی کہتا ہوں کہ جو اہل سنت کے جو لوگ کہتے ہیں، اس نے عجیب شان سے کہا کہ اگر سوچا جائے تو جب انہوں نے گلے کو کاٹا ہے اور اس گلے کے اندر نیزہ پرونے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں شیر فاطمہ گزرا تھا، وہ جگہ تھی جہاں حضرت علی کے کھلائے ہوئے لقمے گئے تھے، وہ جگہ تھی جہاں لعاب دہن نبی اکرم گزر رہا تھا، وہاں سے مسلمانوں نے اس گلے کو کاٹ کر نیزے کو اوپر رکھنے کی کوشش کی۔ مگر خدا کی یہ شان ہے کہ کاٹنے کے باوجود بھی نیزے پہ جو سر تھا سب سروں سے اونچا تھا، وہ ملائین کے سر نیچے تھے، امام حسین کا سر اونچا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ امام تلاوت کر کے بتلا رہے تھے کہ ہم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، 2000 جسم کے اوپر اگر زخم بھی ہوں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم زندہ ہیں، زندہ جاوید رہیں گے۔ اور قرآن کی تلاوت کر کے مولا نے پھر بھی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اور آج اس چیز کے اظہار کی ضرورت ہے، اور کوئی فرق نہیں ہوتا ہمارے کچھ کہنے سے یا پڑھنے سے یا لکھنے سے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی یہی ہے وہابی کا کہ شیعوں کو ختم کر دیا جائے، شیعت کو مٹا دیا جائے، آل نبی کا نام ختم کر دیا جائے۔ ہمارے خاموش بیٹھنے سے کوئی ان کے عقیدے میں فرق نہیں آتا، بلکہ الٹا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں راسخ ہیں اور ہمارے پاس جو چند شیعہ وہابی ہیں ان کے عقیدے ختم ہوئے جا رہے ہیں، بلکہ وہابی راسخ ہے اپنے عقیدے میں، وہ کسی کی فکر نہیں کرتے، وہ حق بولتے ہیں اپنے لحاظ سے اور کرتے جاتے ہیں وہ کام۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے، سب سے پہلے جیسا کہ مولانا قبلہ کرتے ہیں دعا، کہ دعا ہمارے اسلحہ ہے سب سے پہلا، تو دعا کے ذریعے ہر جگہ دعا کی ضرورت ہے۔ کتنے کم مقامات پر دنیا میں شیعہ مقامات پر کبھی دعا کی جاتی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں پہ جو ظلم ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ ایسی دعائیں دی گئی ہیں صحیفہ کاملہ میں، صحیفہ علویہ میں، کہ جس کے اندر یقیناً مومنین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ خدایا جہاں جہاں اس وقت لوگ آباد ہیں ان کے گھروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، شیعہ جہاں جہاں ہیں ان کی تعداد کو مسلسل اضافہ کرتا رہے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان شیخ عبداللہ بھی بیٹھے ہیں جو امریکن ہیں، جو کنورٹ ہوئے ہیں 14 سال پہلے، اس وقت عبدالحکیم ہیں، مقداد ہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے سامنے ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین حق نبی اور عالم محمد کو قبول کیا ہے، اور یہ بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے ان کے لیے کہ یہ حقیقت کو کیوں قبول کیا جا رہا ہے۔ اس وقت گھانا میں جہاں کہ 1980 میں 8 اور 9 فیملیز تھے، اس وقت 1 ملین شیعہ اس وقت موجود ہیں۔ اس وقت 3 ملین سے زیادہ شیعہ ایجپٹ میں ہو چکے ہیں۔ ملیشیا میں شیعوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، انڈونیشیا میں ہو رہی ہے۔ خدایا دنیا کے ہر حصے میں شیعوں کو شاد و آباد رکھے اور ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ کہ ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ خلت عددنا کثرت عدونا یہ ختم ہو جائے اور دنیا میں شیعوں کی انشاءاللہ اکثریت ہو جائے، دشمنان دین و آل نبی نیست و نابود ہو جائیں، اور امام جب تشریف لائیں توان و کرہن کی منزل پر تو امام کو زیادہ قتل کرنے کی ضرورت نہ ہو، یہ خود بخود اپنے کرتوت کی وجہ سے نیست و نابود ہو جائیں، اور ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ اس طریقے سے لے سکیں جس طریقے سے ہم لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو دور رونے اور رلانے کا ہے، مگر جب امام تشریف لائیں گے تو وہ ظالمین کو جنہوں نے جناب سیدہ کے گھر کو جلایا ہے، جنہوں نے حضرت محسن کو شہید کیا گیا ہے، ان سب کو انشاءاللہ ہم بدلہ لے کر بتلائیں گے کہ اللہ جو چاہتا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم یہ دنیا کو اللہ نے کہا خلق کیا ہے جن و انس کو عبادت کے لیے، وہ جب عبادت نبی اور آل نبی کی محبت کے ساتھ عبادت خدا بجا لائی جائے۔ یا اللہ تعجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات الله عليه. اس سلسلہ مجالس کا جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہا، بہت سے لوگ مسلسل ان مجالس میں مختلف ممارگاہوں میں جہاں جہاں میں پڑھ رہا تھا آتے رہے. تقریباً یہ جتنے بھی عشرہ مجالس ہوتے رہے، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور اس عشرے کی بھی اور ویسے بھی جتنے بھی مجالس پیش کر رہا تھا یہ پورے سلسلے کی اور بہرحال یہ توفیق الہی ہے کہ جہاں پہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہ ذکر سید الشہداء ہی میں جاتا ہوں. یا زیارات کے لیے سفر ہوتا ہے یا پھر میرا سفر جتنا بھی ہوتا ہے ابھی ذاتی اور پرسنل سفر بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، شاید بالکل ہی نہیں ہوتا. جہاں پہ بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ذکر سید الشہداء ہی ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام ہی کی قرآن و اہل بیت ہی جو قرآن و عطرت کا پورا نظام ہے، اسی کے خدمت کے سلسلے میں جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری پوری زندگی اسی سلسلے میں رہتی ہے، اس کے باوجود بھی سال میں 1-2 مرتبہ کم از کم زیارت پہ جانے کا اس حد تک دل کرتا ہے کہ بعض اوقات حالات انسان کو دنیا کے اندر جو مظالم دیکھتے ہوئے اور انتشار دیکھتے ہوئے اور خود شیعوں کے داخلی مسائل کو دیکھتے ہوئے دل کرتا ہے کہ انسان زیارات پہ چلا جائے، کہ بعض اوقات بالکل دل جو ہے وہ انسان بعض اوقات حالات سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ جو حالات معاشرے میں ہیں وہ انسان کو اتنا تنگ دل کر دیتے ہیں، دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ ہاں دوبارہ اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کے لیے کسی امام کے پاس جانے کے لیے، اور پھر زیارات پہ جانے کے بعد دوبارہ ایک تر و تازگی پیدا ہوتی ہے اور تبلیغ کا شوق دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح سے بڑھنے لگتا ہے. حالات بہرحال دنیا میں بہت عجیب و غریب ہیں اس وقت، اور خصوصاً جو مسلسل سننے میں آتا رہتا ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر جگہ پہ سنتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، شیعوں کے جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے. کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ ایک تو اویئر رہیں، ہماری اویئرنیس جو ہے ہر جگہ ہمیں معلوم ہو کیا کچھ ہو رہا ہے. من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین لیس بمسلم. وہ جو صبح اٹھے اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، شیعوں کا کہاں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ حقیقی معنی میں اسے اسلام نہیں معلوم. تو کوشش یہ کریں کہ ان کو آپ سب کو پوری طرح سے معلوم ہو کہ کہاں کہاں ہمارے پہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں. اپنے تمام مومنین سے متعلق پوری خبر ہونی چاہیے، کسی بھی زبان کا، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی فرقے، یعنی کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے کہیں پہ بھی ہو، ہمارا کوئی بھی مومن وہ ہمارا مومن بھائی ہے، ہماری مومنہ بہن ہے، کسی بھی زبان کا بولنے والا. بلکہ اب تو بہت سے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور بہت سے جو نئے تازہ ایمان لے کے آ رہے ہیں ان کا ایمان بعض اوقات پیدائشی شیعوں سے زیادہ ہے. بہت سے پیدائشی شیعوں کا دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی ضعیف العقیدہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے جو نئے آنے والے ہیں وہ بہت ہی مضبوط عقیدہ رکھتے ہیں. تو ایک تو اپنے عقائد کے اوپر غور کیجئے. یہ انحراف کا دور ہے کہ جہاں پہ بے انتہا سیلاب آئیں گے اور عقائد بہتے چلے جائیں گے، تو اپنا ایمان کبھی ضائع نہ ہونے دیں. جتنے بھی طوفان آئیں گے جس کے اندر ہمارے ایمان ضائع ہو جائیں، اس میں کسی بھی سیلاب کے اندر ہمارا ایمان ضائع نہ ہو. آج تھوڑی بہت تلخ باتیں بھی سن لیجئے، اور آج جتنا ہو سکے وہ قول کسی کے اب تو لاسٹ سمجھ آ رہے جتنا مرضی بولو، جتنا مرضی تلخ آپ نے کہنا کہہ دیجیے، اس کے بعد آپ جا ہی رہے ہیں. پھر جب آئیں گے دیکھی جائے گی. بہرحال بہت محبت سے آپ لوگوں نے سنا، بہت پیار سے، جتنی محبت آپ لوگوں نے دی، جتنی مجالس، چاہے وہ شبیداریاں رہی ہوں، گھروں کی مجالس رہی ہوں، بے انتہا پروگرام تھے، اور جس محبت سے آپ لوگ شرکت کرتے رہے پروگراموں میں، اور بہت سے چہرے تو تقریباً اکثر پروگراموں میں تھے، مسلسل ساتھ ساتھ چلتے رہے. بہرحال ان لوگوں کی محبت، شکریہ. آئندہ بھی برسوں میں جب آنے کا اتفاق ہوگا مسلسل پروگراموں کی دعوت ہے، لیکن میری اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات مجھے وقت نہیں ملتا. لیکن میرے کوئی بھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. الحمدللہ جتنی محبت آپ لوگوں نے دی ہے، اور آج بہت سے شاید موسم جیسے نہ آ سکیں اور آخری پروگرام ہے، جتنی آپ لوگوں نے محبت دی ہے میں ممنون ہوں. حضرات یہ دور ایمان کے بچانے کا دور ہے، قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہنے کا دور ہے، جہاں پہ بعض اوقات خود شیعہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ ہو سکتا ہے قرآن آیا اتنا واقعاً
اتنا لاجواب ایک معجزہ ہے پیغمبر اسلام کا جو آج تک زندہ معجزہ ہے یا نہیں بدل چکا ہے؟ شیعہ بعض کا سوال کر جاتے ہیں، دوسروں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ان سے متعلق کوئی ہمیں گلہ نہیں ہوتا، کسی اور فرقے سے متعلق کوئی گلہ نہیں ہے ہمیں اپنے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام کے مقامات سے متعلق لوگ سوالات کرتے ہیں، فضائل سے متعلق، مصائب سے متعلق، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوالات کر جاتے ہیں، اتنا مصائب ہو سکتا ہے۔ حضرات آج جو خود پاکستان میں، شام میں، بحرین میں یا دوسرے مقامات پہ، افغانستان یا خود عراق میں جتنے یہ آج تکفیری مظالم کر رہے ہیں اور پورے جسم کے کتنے کتنے ٹکڑے واپس کرتے ہیں، ان کے ہی دیکھ لیجئے کہ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں یہ مصائب ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے کربلا کے اندر؟ حضرات جتنے آج یہ مصائب ہو رہے ہیں، ائمہ نے فرمایا کربلا سے زیادہ تاریخ میں کوئی بھی مظلوم واقعہ گزرا ہی نہیں ہے۔ جب وہاں پہ آج کل اتنے مظالم ہو رہے ہیں تو کربلا سے زیادہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا اتنا ظلم، تو کربلا کے مصائب سے متعلق کبھی کوئی سوال نہ کرے گے واقعا اتنا ظلم ہوا یا نہیں ہوا۔ اور ایک اور چیز فضائل ائمہ علیہ السلام سے متعلق، ان کے مقامات سے متعلق بعض کا لوگ سوال، قرآن کے اندر آیات اتنی پڑھتے ہیں اس کے باوجود بھی بہت بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں معجزہ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے؟ اپنی بیسکس کو جو ہے دوبارہ درست کریں، ہمارے اپنے نوجوانوں کے بچوں کی جو ہے بیسکس کو درست کریں، عقائد کا کورسز ہونے چاہیے، باقاعدہ عقائد پڑھائے جانے چاہیے، توحید بھی پڑھانے کی ضرورت ہے، عدل بھی پڑھانے کی ضرورت ہے، نبوت بھی پڑھانے کی ضرورت ہے، امامت بھی، قیامت، سارے کے سارے چیزیں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، پڑھانے کی بھی ضرورت ہے کہ دوبارہ پورے کورسز ہوں۔ بہت سے لوگ بعض اوقات باہر میں امام علیہ السلام سے متعلق سوال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے مثال کے طور پہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ سکتے ہیں امام سے متعلق کہ جناب سیدہ نے کیوں کہا ہوگا، یا یہ بھائی عام لوگوں کو سلام بھیجے ہیں پیغمبر نے، یہاں تک کہہ رہے ہیں علی جب اویس قرنی سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا، جو ایک کچھ دیر بعد ایک تابعی کو سلام بھیج رہے ہیں، جو معصوم نمائندہ جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا، وہ امام جس کے جو سارے انبیاء، سارے ائمہ کی توجہات کا، حسرتوں کا مرکز ہو، اس پہ سلام نہیں بھیجیں گے؟ اس امام سے متعلق بات نہیں کریں گے، احادیث نہیں کہیں گے، اپنے عقائد ہمارے درست ہونے چاہیے، اتنا ضعیف العقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بیسکس بعض کا جو ہے تعجب ہوتا ہے کہ کوئی شیعہ سوال کر رہا ہے یا کوئی تازہ مسلمان ہے، کیا ہے یہ؟ ہمارے بعض اوقات آج کل داخلی مسائل ایسے سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات دیکھنے میں آتے ہیں، داخلی جنگیں مت لڑیے، اس وقت کوشش یہ کریں کہ صحیح چیزوں کو پیش کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، داخلی جنگوں سے باز آئیں، داخلی لڑائیوں سے باز آئیں۔ بے انتہا مسائل ہم نے داخلی کھڑے کر رکھے ہیں اور اتنے باقاعدہ فرقے داخلی ہم بنا رہے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں خود تعجب ہوتا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں بن رہی ہیں، ہر طرح کے باقاعدہ اس وقت فتنے داخلی اٹھ رہے ہیں، اور ائمہ کے نام پہ لوگ باقاعدہ فتنے اٹھا رہے ہیں۔ کہ خود چھٹے امام نے کہا کہ کہا کہ مولا آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، یہ سب دوسروں میں ہوں گے؟ کہ نہیں، ہمارے بھی 13 فرقے بنیں گے، اور صرف ایک فرقہ درست ہوگا، 12 کا ماننے والا ہونا چاہیے، اور پھر آیا 12 کے ماننے والوں میں تو فرقے نہیں ہوں گے۔ تو کوشش کریں جتنے بھی انحرافات آ رہے ہیں اپنا ایمان محفوظ رکھیں، آج دوسروں کی اصلاحات بند کر دیجئے، صرف اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کر لیں، ہمارا ایمان محفوظ رہ جائے، ہمارا ایمان ضائع نہ ہو، ہم سب کی عاقبت بخیر ہو۔ میں زیادہ طرف باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال کہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس وقت، اور جتنے آپس کے داخلی مسائل اور لڑائیاں جھگڑے نظر آ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات پریشانی بھی ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں ہوتی، بعض اوقات اپنے برادران کے لیے ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور چند افراد ہیں پھر کچھ نہ کچھ ایسا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک نیا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، یہ آپ کے کہیں کہ میں جی ٹی اے سے متعلق ہی کہہ رہا ہوں، میں جی ٹی اے کے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، لندن ہو یا یورپ میں ہو، امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، ہر جگہ مسائل کہیں نہ کچھ چلتے ہی رہتے ہیں۔ پروردگارہ تمام مؤمنین کے ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً ان ایام کے اندر کہ جب دور کچھ معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر دور کے اندر ائمہ نے تو ہر دور میں کہا ہے نا کہ اپنے آپ کو تیار رکھو امام زمانہ کے لیے، ہر دور میں تیار رکھو اپنے آپ کو امام کے لیے، لیکن اس دور میں خصوصاً کہ جب انسان کا وقت بہت قریب ہے، نہیں معلوم ہے کہ جس طرح سے حالات بن رہے ہیں، ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا کب انسان ظہور دیکھے، کچھ نہیں معلوم۔ اس دور میں اپنے آپ کے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ ابھی جہاں پہ خود امریکہ کے اندر یہاں تک کوشش کر رہے ہیں کہ باقاعدہ عکس نظر آیا آسمان سے،
کہ وہاں پہ ہمارے اندر کے بہت سے جو انفارمیشن رکھتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے تھے اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے خود بہت سے مومنین سائنسدانوں کے ساتھ کام کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ باقاعدہ ایک آسمان سے عکس نظر آیا کہ یہ جیسس کہہ رہے ہیں، یہ آ گئے، اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو، شک کرنے پہ مجبور ہو کہ یہ واقعاً حضرت عیسیٰ ہیں، کون ہے، کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے ائمہ سے متعلق باقاعدہ پوری بحثیں پیش کی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ امام علیہ السلام ہے، کتنے انحرافات آئیں گے، کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ دکھایا جائے گا، کتنے لوگ ایمان چھوڑ جائیں گے۔ اچھا بھی اب تو اس کا عکس نظر آ رہا ہے، میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں، اب تو نام بدل گیا، وہاں سے یہ نام ہٹ گیا، وہ نام آ گیا ہے۔ حضرات جملہ کہوں گا، چاند پہ آج کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی علی لکھا ہوا، حضرات چاند پہ علی لکھا ہو نہ لکھا ہو، ہم نے علی کو ماننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سے مومنوں کا اللہ یہی امتحان لے۔ اچھا تھا دیکھیں تو صحیح کتنے ماننے والے ہیں، ذرا ہلکا سا نام مٹے اس کے بعد اب نہیں رہا۔ کوئی آدمی جا کے وہاں پہ کہ نہیں آئندہ سے سائنس نے تو ترقی کر لی، نام مٹا مٹو کے کسی اور کا نام بھی لکھا سکتے ہیں۔ اگر نام مثال کے طور پہ چاند سے امین کا معاذ اللہ، ویسے میں مثال پیش کر رہا ہوں، اگر وہاں پہ نہ ہو کسی اور کا نام لکھا جائے تو کیا آپ اس کو ماننا شروع کر دیں گے؟ پتہ نہیں کتنے ہیں۔ ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے ہو، مومن کا اتنا ایمان ہونا چاہیے آخری زمانے کے اندر، کہیں پہ نام نظر آئے نہ آئے، ہم نے علی بن ابی طالب کو ماننا ہے۔ اپنے نسلوں کو اتنا ایمان کی پختگی دے کے جائیے کہ کبھی بھی ایمان سے متزلزل نہ ہو۔ میں بات کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں؟ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو کہ کبھی بھی متزلزل نہ ہو۔ بہت سے افراد نہ جانے کہاں کہاں پہ بہک جائیں گے۔ اب بہت سے افراد آج کیسی کیسی بحثیں داخلی شروع ہو چکی ہیں ہمارے ہاں۔ ایمان ہمارے داخلی طور پہ باقاعدہ بحثیں ایسی سی آ رہی ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں ہے تو پھر ہے، نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانتے۔ یہاں تک لندن میں ہمارے ہوا، یہاں نہیں ہوا، کہا کہ نجف پہ حملہ ہو گیا، میں نے تو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ میں نہیں، اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ جا کے کوٹ بھی کرتے ہیں تو بات صحیح کوٹ بھی نہیں کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا نماز پڑھنا چھوڑ دی انہوں نے، میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، کیوں؟ کیا ہو گیا؟ ایسی کون سی مصیبت آ گئی آپ پہ؟ کہ وہ نجف میں حملہ ہوا، امیر المومنین کو معجزہ نے دکھایا۔ بھئی یہ امیر المومنین کا امتحان نہیں ہے، آپ کا امتحان ہے۔ مجھے نہیں معلوم اب کیسا دور خدا نہ خاصا اور کتنا آئے گا۔ اب ہم ہر جو گزرا ہوا دور ہے اسے بہتر دور کہتے ہیں آنے والے دور سے۔ البتہ ایک بات میں کہوں جو پوزیٹیو نوٹ ہے کہ اس دوران پختگی بھی جن افراد کے اندر ہے وہ اتنی پختگی ہے شاید گزشتہ ادوار میں اتنی پختگی اور مضبوطی نہ رہی ہو۔ جو مضبوط ہے بہت مضبوط ہے، جو کمزور ہے اچھے خاصے کمزور ہے۔ ایمان کے اندر دونوں چیزیں آ رہی ہیں اس وقت۔ حضرات اس دور میں یہاں تک بعض احادیث کے اندر قوم کے بہت بڑے مرجع نے ایک تقریر میں کہا کہ آخری زمانے میں جو صاحب الزمان علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے وہ ایسے مضبوط ہوں گے، گزشتہ انبیاء کی امتوں کے اندر اتنے مضبوط افراد نہیں گزرے ہوں گے۔ کہا اتنی ایمان کی مضبوطی اور پختگی ہوگی، کہا کہ اتنے مضبوطی سے ماننے والے ہوں گے کہ چاہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے وہ اپنے جگہ پہ قائم رہیں گے کہ میں منتظر ہوں کسی کا، میں انتظار میں ہوں۔ کہا ایمان متزلزل نہیں کر سکے کوئی ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے گا، اس حد تک مضبوط ہوں گے۔ تو ایسے بھی ہر دور میں رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ سب کا ایمان ضائع ہوگا، لیکن ایمان ضائع ہوں گے۔ جب قریبی کسی کا ہو تو انسان پریشان نہ ہو اس وقت، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ زیادہ میں نہیں پڑھوں گا، چند تلخ باتیں کروں گا صرف آج۔ اس دور میں جہاں پہ ایمان ضائع ہو رہے ہوں وہاں پہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ارے بھئی اتنے بڑے مومن کا یہ ایمان ضائع ہو گیا، آج یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ معجزہ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے؟ امام زمانہ معاذ اللہ استغفر اللہ رضی اللہ ایک صاحب گئے، امام زمانہ علیہ السلام نے کون سے کو کارنامہ انجام دیا ہے؟ انہوں نے کون سے کو خدمات انجام دی ہیں کہ رسول خدا اور اہل بیت سارے اماموں کو سلام بھیجیں گے، سارے ان کے احترام کریں گے؟ حضرات یہ ضعف ہے، یہ کمزوری ہے بہت بڑی۔ یہ جملہ کہنا خود یعنی آپ کا ایمان نہیں ہے امام علیہ السلام پہ، انتہا کمزوری کی علامت ہے۔ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اس دور میں کوئی کمزوری نہیں دکھا، اور اگر ہے بھی تو اپنے پاس رکھیں۔
جب تک کہ انسان کسی اپنی کمزوری کا، کفر کا اظہار نہیں نہ کرتا زبان سے، تب تک اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف رکھتا ہوں۔ جو شبہ شک دل میں آتا ہے وہ رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کو دل میں آنے والا شک و شبہ معاف ہے، جب تک کہ زبان سے اظہار نہ کرے سے کسی شک و شبہ کا، جب تک اظہار نہیں کرتا تب تک معاف ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، رفع القلم جو پوری حدیث کا نام ہے، 9 چیزیں معاف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک اظہار نہ کرے، جب تک ایمان کی کمزوری کا اظہار نہ کرے زبان سے کہ میں اس بات کو پتہ نہیں کیا، جب تک کہ دل میں ہے بات تب تک کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے زبان پہ آئی اب آپ نے اپنی اس کمزوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس بدعقیدے کو دوسرے افراد تک پہنچانے سے ان کے ذہن میں بات آئے اپنا تو شاید معاف ہو جاتا، دوسروں کا معاف نہیں ہوتا۔ ہم اظہار نہ کریں بہت سی چیزوں کا، جائیں بھی پتہ نہیں اب یہ 1000 سال تو امام صاحب کی زندگی ہو گئی، پھر بھی 40 کے نظر آئیں گے کیوں؟ بھئی اگر آپ ہی اتنے ضعیف العقیدہ ہیں، میں نے کہا نا کہ پورے عقائد پڑھانے کی ضرورت ہے، توحید بھی پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ قدرت الہی پہ بھی شک ہے، امام کے وجود پہ بھی شک ہے۔ 1000 سال کے ہونے کے باوجود بھی 1100 سال سے 1150 سال سے زیادہ ان کی ایج ہے اور 40 کے نظر آئیں گے، بھئی آپ کے ضعیف العقیدہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کو اچھے انداز سے دیکھیں، میں جو تنقید کر رہا ہوں کس بات پہ، میں سنیے گا، توجہ کیجیے گا حضرات، تنقید میں اس بات پہ نہیں کر رہا ہوں کہ سوال آپ نے کیا، سوال کریں۔ آخری زمانے میں ایک حدیث ہے، یا علی یأتی علی الناس زمان من سأل نجا ومن لم یسأل ہلک۔ یا علی، رسول خدا فرماتے ہیں یا علی آخری زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا جو سوال کرے گا وہ نجات پائے گا، جو سوال نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سوال کرنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ سوال کرنا نجات کی علامت ہے۔ خود ہی کہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کا حل کیا ہے؟ 1000 سال سے زیادہ عمر ہے، میں مانتا ہوں، سمجھائیے، دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سوال کرنا اچھی علامت ہے، سوال کرنا سیکھنے کے لیے، یہ تنقید کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرات میں ایک تھوڑی سی بات کہوں گا، برا مت بنائیے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ کبھی آگے کہہ دے، ہمارے ایک دوست پیش کر رہے تھے اس کو، کہنے لگے کہ بھی ایک بچہ گھر میں آیا اسکول سے، کہا کہ بیٹا کہاں تھے اب تک؟ کہا دیر ہو گئی، وہ استاد جو ہیں ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ کہا کیا واقعہ سنا رہے تھے؟ کہا کلاس ختم ہو گئی تو کہا واقعہ مکمل کر دوں اگر کہو تو۔ کہا اچھا کیا سنا رہے تھے؟ کہنے لگے انہوں نے سنایا کہ وہ ایک نبی تھے، حضرت موسیٰ نام تھا ان کا، وہ گئے، انہوں نے بم مارا ایک پورا کا پورا، اس کے بعد انہوں نے وہ نیل کو کھول دیا اور پھر ساری امت نے پار کیا، پھر انہوں نے گولی ماری، ان کے ہاتھ میں پستول تھی، وہ فرعون کو ڈبو دیا۔ انہوں نے کہا ایسا سنا ہے انہوں نے؟ میں جا کے پوچھوں گا انہیں۔ کہا نہیں وہ تو پتہ نہیں کیا پرانے انداز سے کیا سنا تھا کہ ڈنڈا ایسا ہاتھ میں تھا اور انہوں نے ایسا مارا اور کھل گیا۔ کہا میں نے بتایا کہ بم مارا ہوگا، پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہاتھ میں پستول رہی ہوگی، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ہوگا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ حضرات بچے کے کیونکہ نادان تھا نا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی چیزیں، تو اس نے اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن شروع کر دی۔ حضرات اگر آپ معجزے کے قائل ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، اور آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، تو حضرات اس حساب سے آپ سمجھیں گے جیسا اس بچے کا باپ کہہ رہا تھا۔ بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ استاد نے اس طرح سے نہیں کہا ہوگا۔ حضرات جب آپ کے ذہن میں چیزیں نہیں آئی ہیں، معرفت نہیں ہے، تو سوال کیجئے کہ کیسے ہے، معجزہ سمجھنے کی کوشش کریں، قدرت الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں، امامت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، عصمت کبریٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں، حیات طولانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شبہات یہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، شبہات یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، شبہہ یہ ہے کہ دیکھیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ سمجھائے سائنٹیفکلی کیسے ہے، علمی لحاظ سے کیسے حل ہے۔ ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس پہ اشکال کر کے کہیں ہو نہیں سکتا میں انکار کرتا ہوں۔ جو انکار کرے گا یہ ضعف عقیدہ کی علامت ہے۔ سوال کرنا برائی نہیں ہے، تنقید کرنا برائی ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں۔ سوال کرنا برائی نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ لیں، ہم بھی استاد سے جا کے سوال کرتے تھے۔ سوال کرنا اچھی چیز ہے، میں اس پہ انکریج کروں گا کہ مجھے سمجھا دیں، اور وہی محفل اچھی لگتی ہے جہاں پہ لوگ سوالات سیکھنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ ہمیں سوالات ایسے ہو رہے ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدھ کچھ نہ دیتا ہوں،
لوگ رسول خدا کے، اب یہ میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بت کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خدا نہیں دیکھا ہوا ہے۔ حضرات ان کو سوال کرنے، اگر پیغمبر اسلام سے صحیح طرح سے سوال کرتے، پیغمبر سمجھاتے، لیکن انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز واضح ہوگی۔ میں ایک اور بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دہراؤں گا، قیامت تک آنے والے ہر شبہے کا جواب ہمارے ائمت دے گئے ہیں۔ جتنے قیامت تک سوالات، شبہات، شکوک پیدا ہونے ہیں، ان سب کے جوابات ہمارے ائمت دے گئے، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ قیامت تک آنے والے ہر شبہے کا جواب دے گئے ہیں، ہر شبہے کا جواب دے گئے ہیں۔ جتنے بھی ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، جتنے بھی شکوک آ سکتے ہیں، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے حضرات اپنی خود تو تحقیق کرنی نہیں ہے، مطالعے کا شوق ہے نہیں، وہ سنے سنائے پہ چل رہے ہیں۔ سنے سنائے والوں کو ہمارے ہاں کچھ اور کہا جاتا ہے، جو سنے سنائے کو مانتے ہیں اسے شیعہ نہیں کہا جاتا ہے۔ میں تو کہہ کے آؤں، اب ہمارے ہاں بھی اتنا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کتابیں تک لی تھیں، شیعہ ہی اہل سنت ہے۔ میں سننی نہ بنے حضرات، تھوڑی سی تحقیق کا، پڑھنے کا، ایمان، پختگی، ہر چیز کے اندر خود سے بصیرت۔ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بے انتہا مضبوط ہوتے ہیں۔ المؤمن کالجبل الراسخ، بس بھئی زیادہ تنقید نہیں کروں گا، بہت زیادہ تلخ بولتی ہے، میں تلخ نہیں بولتا۔ المؤمن کالجبل الراسخ، مومن ایک پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے، گڑھے ہوئے پہاڑ کی طرح، معصوم کی حدیث ہے۔ مومن گڑھے ہوئے پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کے اوپر بارش آ کے برس جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، دھوپ کی شدت آ جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ پہ گڑا رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرا ماننے والا پہاڑ کی طرح سے ہوتا ہے، جتنے مرضی سیلاب آ جائیں، طوفان آ جائے، آندھیاں آ جائے، سیلاب، سب کچھ آ جائے، مومن اپنے مقام پہ گڑا رہے گا، اس کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ کل جبل الراسخ، بہت مضبوط ہوتا ہے مومن، کبھی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ مومن کا ایمان نہیں متزلزل ہوگا۔ اپنے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اور کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ صرف پڑھنے سے نہیں، سب سے بڑا ایمان کا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن کی آیت ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ اللہ وحی نازل نہیں کرے گا آپ پہ، اللہ زمینہ فراہم کرے گا کہ خود بخود شبہات دور ہونے لگیں۔ جب تک کہ توفیق الہی نہ ہو، دل سے سارے شبہات دور ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کہا پہلا ہے تقوی، دوسرا ہے توسل۔ معصومین سے مسلسل کہتے رہے کہ مولا میرے ذہن میں اگر شبہ ہے تو آپ پاک کیجئے گا، یہاں تک کہ دعائے عدیلہ پڑھو۔ کہ جب کسی معصوم کے حرم پہ جاؤ کہ مولا میں اپنا عقیدہ آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، اب اگر کبھی شیطان مجھے بہکائے تو آپ میرے عقیدے کو واپس کر دیجئے گا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، معنویت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرات دوسرے ایک اور کوشش کیجئے گا کہ زیارات پہ مسلسل جاتے رہنا۔ آج کل خصوصاً جب عراق کے حالات کھلے ہوئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ اتنے اچھے حالات ہیں، اور کربلا میں کبھی بھی حالات مسلسل اچھے نہیں رہے، ہمیشہ حالات بنتے رہے ہیں، بگڑتے رہے ہیں، اور ہمیشہ بنتے رہیں گے، بگڑتے رہیں گے، جب تک کہ امام زمانہ بدلہ نہیں لے لیتے۔ خون سید الشہداء کا جب تک بدلہ نہیں لے لیتے ایسے ہوتا رہے گا۔ احادیث میں ہے جب تک کہ خون سید الشہداء کا امام حسین آ کے امام زمانہ کے بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہوتا رہے گا، تب تک حالات بنتے بھی رہیں گے، بگڑتے رہیں گے۔ ہمیشہ کربلا میں ایسے ہوا، میں نے کتنے واقعات پیش کیے ہیں، ہاتھ کاٹے گئے ہیں، قتل کیے گئے لوگ، پھر بھی لوگ زیارات کرتے رہے۔ تو اب حالات آج کل اچھے ہیں تو زیارات مسلسل بہت ضروری ہیں۔ زیارت پہ جانا خود سے انسان کے ایمان کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ 4 سال میں 1 مرتبہ زیارت ضرور کرو، نہیں تو ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ نہ جا سکو تو کم از کم زیارت پڑھتے ضرور ہو۔ عاشب جمعہ سے مثال کے طور پر زیارت وارثہ، کوئی نہ کوئی ایک زیارت مسلسل پڑھتے رہیں۔ ہر موقع آتا ہے، جیسے روزے عاشور آتا ہے، زیارت عاشورہ پڑھیں، 40 آیا زیارت 40 پڑھیں، مختلف زیارات سے ائمہ کی زیارات پڑھتے رہو، تاکہ ان زیارات کے پڑھنے سے کہ مولا میں آ نہیں سکا،
لیکن میرا دل وہیں کربلا کے اندر ہے، میرا دل نجف میں ہے، میرا دل مشہد میں ہے. مسلسل ان زیارات سے اپنی وابستگی باقی رکھیں تاکہ آپ کی عقیدت امام کے ساتھ رہے، وہی آپ کے ایمان کے محافظ ہیں. حضرات تھوڑی سی دیر میں چلوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. آپ جتنی بھی تھی میں نے باتیں جو بھی کہی ہیں، لیکن یہ میں ضروری سمجھ رہا تھا اس لیے میں کہہ کے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دوبارہ کب آؤں گا، کیونکہ اپنی دوسری بہرحال زندگی کے اندر محمد وعجل فرج. حضرات یہ آخر زمان ہے، اس کے اندر جتنا کوشش کر سکیں اس آخری دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، تو کیا کریں؟ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے خدا نخواستہ ایمان کے اوپر حرف آئے. بے عملی انسان کو توبہ واپس لے آتا ہے، بے عملی سے انسان توبہ سے واپس آ سکتا ہے، لیکن ایمان جب ضائع ہو جاتا ہے نا، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے دروازے بند کر دیے ایمان کے اپنے لیے خدا نخواستہ، پھر واپسی کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں. مولا فرماتے ہیں بے عملی مت کرو، نہیں، لیکن مولا کہتے ہیں اگر بے عملی ہے نا پھر بھی گناہ کر لینا، لیکن ایمان مت چھوڑنا، کیونکہ ایمان جب تک ہے برگشت کا راستہ، واپس آنے کا راستہ، ریٹرن کا راستہ باقی ہے. لیکن جب تم نے ایمان چھوڑ دیا اس کا مطلب تم نے واپسی کا راستہ بند کر دیا. میں بہت سخت جملہ کہہ گیا ہوں، لیکن پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا. ایمان مت چھوڑیں، ایمان کا بہت بڑا ایک، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو ایمان پہ باقی رکھیں. بہت سی چیزیں ہیں نماز کے بعد دعائیں، یہ جو مختصر سی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہر نماز کے بعد کہیں پروردگار ہمارا ایمان محفوظ رہے. کس چیز کے اندر؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام میں. بہت سی نعمتیں جب چھن جاتی ہیں نا تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت تھی. جملے کو سنیے گا حضرات، بس میں ختم کر رہا ہوں. بہت سی نعمتیں جب چھن جاتی ہیں، صحت جب چھنتی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. دولت جب چھنتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے دولت کتنی بڑی نعمت تھی. بہت سے جب نعمتیں چھنتی ہیں تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت تھی، پروردگار واپس دے دے. لیکن کہتے ہیں کہ ایک ایسی بہت بڑی نعمت ہے جس کے کبھی بھی چھننے کی دعا نہ کرو، وہ ہے ولایت اہل بیت. جملے پہ میری تبلیغی جملوں میں بھی آپ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ سخت جملے ماشاءاللہ سے نہیں، لیکن بہرحال آپ لوگ جس طرح سے سن رہے ہیں میں بہت ممنون ہوں آپ لوگوں کا، جس محبت سے آپ لوگ اس کو بھی سن رہے ہیں، میری تلخ باتوں کو بھی سن رہے ہیں. حضرات یہی آخری دور کے اندر مولا فرماتے ہیں کبھی بھی اس نعمت ولایت، کیا دلیل ہے کہ نعمت ہے یہ ولایت اہل بیت نعمت ہے؟ یہ آیت کہ جیسی پیغمبر نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ نعمت ہے، ولایت نعمت ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے کہا کہ آج دین مکمل کیا، تو ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. معصوم فرماتے ہیں اس نعمت کے کبھی چھننے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ولایت کی نعمت چھنے اسی دوران موت آ جائے. کہ اگر اس دوران موت آئے تو سمجھو پھر کفر کی موت جا رہے ہو. تو کہا ہمیشہ پروردگارہ یہ ایک نعمت ہے جو ہمیشہ باقی رہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں، میں نے کہا تھا سخت جملہ، لیکن میں نے کہا حضرات اس نعمت کے لیے ہمیشہ کہیں کہ پروردگارہ یہ نعمت کبھی ہم سے دور نہ ہو. نعمتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ ولایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس پہ ہمیشہ شکر ادا کریں کہ مولا، کبھی بڑا بول نہ بولیں، ہمیشہ کہیں مولا یہ آپ کی عطا کردہ نعمت ہے، یہ باقی رہے. اسی پہ اگر موت آتی ہے تو ایمان. حضرات کئی مرتبہ میں جاتا ہوں، اکثر مومنین بلا لیتے ہیں کہ بھی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، آخری وقت ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی آج 24 آورز ہیں یا آج کے دن بس اب یہ آخری دن آپ کے والد والدہ جس کا بھی عزیز رشتہ دار کا بتا دیتے ہیں. مومنین بلا لیتے ہیں کہ مولانا آ جائیں، دعا پڑھنے جاتے ہیں. اکثر تو لوگ بے ہوشی ہوتے ہیں اس وقت یا کچھ بھی کوئی عالم نہیں ہوتا. لیکن کئی مقامات پہ ایسا وقت آتا ہے کہ جب آخری لحظات ہوتے ہیں نا تو ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہو جاتا ہے، خوشبو سے بھر جاتا ہے. تو میں سب کو ہمیشہ جب جانے لگتا ہوں بات کر کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک مرتبہ پورا کمرہ خوشبو سے بھر جائے سمجھ لیں کہ اس وقت مولا آئے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے. جگہ کو پاک رکھیں. اور ایک مرتبہ احترام، کئی مقامات پہ دیکھا گیا کہ لوگ خود بخود کہتے ہیں کہ کیفیت بدل گئی تھی. ان پہ چیزوں پہ ایمان رکھیں. کیفیات میں نے خود دیکھی، کیفیات بدل جاتی ہیں آخری لحظات میں، کیفیات عجیب و غریب ہوتی ہیں. پروردگارہ وہ جو آخری لحظات ہوں اس وقت امیر المؤمنین کی جب ہم زیارت کریں تو با ایمان افراد سے. اور مولا کا اپنا جملہ
کہ کوئی مومن کوئی منافق کوئی کافر نہیں ہوگا جو مجھے نہ دیکھے، مرتے وقت ہر آدمی مجھے دیکھے گا۔ جب دیکھیں مومن کی زیارت کریں، میں صرف ایک بہت بڑے میں کیونکہ مدرسہ حجتیہ میں پڑھا ہوں میں وہ مقدس میں، آیت اللہ سید محمد حجت کو کمرئی تبریز کے تھے، ان کے مدرسے میں جب ان کا انتقال ہوا آیت اللہ حجت کا، تو ان کے داماد آیت اللہ حائری نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا جب وہ بیمار ہوئے، کہا کہ آج میرا آخری دن ہے بیٹی۔ کہا بابا آپ کو ہر سال گرمیوں میں آپ علیل محسوس کرتے ہیں، آپ کا آخری دن نہیں ہے؟ کہ نہیں بیٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آخری چیز کھاؤں گا وہ کھا کے شفا ہوگی، اس حد تک کہ جو آخری چیز میرے دہن میں جائے گی نا وہ کھا کے شفا ہوگی۔ تو کہا کہ میری جو میں نے اپنی قبر کھدوائی ہے مدرسے کے اندر ہی مجھے دفنا دینا، کون جنازہ پڑھائے، کہا کہ اتنے پیسے رکھیں یہ خمس کے ہیں، یہ فلاں مرزا کو دے دینا، سب کچھ باقاعدہ انہوں نے وصیت کی اپنی۔ ان کی بیٹی اب ہر جگہ پہ مختلف رسوم ہوتی ہیں، تو ایران میں عموماً جو چینج ہوتا ہے سکے ہوتے ہیں، وہ عموماً کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ سکے وغیرہ رکھے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو تو سکے نکال کے ہاتھ چھوا کے اور اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں صدقے کے طور پہ کہ جب بچ جائیں تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ دے دیا جائے گا۔ تو ان کی بیٹی نے فوراً ان کی چینج نکالا، ہاتھ چھوا کے وہ سب صدقے میں رکھ دیا، کہا کہ بیٹی تھوڑی سی کھا کے شفا دے تو دی۔ کہا اس کے بعد میں بابا کو پانی پلانا چاہ رہی تھی، انہوں نے ہچکی لی، وہ پانی باہر نکل گیا۔ کہا ظہر کے وقت میرا انتقال ہوگا۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے خلاصہ کر کے پورا پیش کیا، بڑی تفصیل سے ان کے داماد نے لکھا۔ حضرات صرف میں نے آپ سے کہا نا آخری لحظات کے اندر انہوں نے صرف اپنے داماد سے کہا، حضرت حائری سے کہا کہ میرے لیے صرف اور صرف دعائے عدیلہ پڑھ دو۔ جب وہ دعائے عدیلہ پڑھنے لگے نا تو اپنی بیٹی کو آواز دی، آنکھوں میں آنسو آیا، کہا تھوڑا سا سہارا تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ کہا بابا آرام کیجیے، کہا نہیں اس وقت امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ کہا میں نے اٹھانے کی کوشش کی، جیسے ہی بٹھایا تو انہوں نے دیکھا ہاتھ کا اشارہ کرے تو اسی وقت ان کا انتقال ہوا۔ ان چیزوں پہ انکار مت کیجیے، ان چیزوں سے انکار کرنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ مقامات مومن کا مقام بہت عظیم ہے، ایمان کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ آخری لحظات ہیں۔ حضرات شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں مستحب ہے جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا جائے۔ جناب سید الشہداء کو سب سے زیادہ محبت جناب علی اکبر علیہ السلام سے تھی۔ جب امام زمانہ سے سوال کیا گیا نا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ جناب عباس سے، جناب علی اکبر سے سوال کیا تو کہا جناب عباس زیادہ عزیز سے، جناب علی اکبر زیادہ محبوب تھے۔ عزیز اسے کہا جاتا ہے جس کی عزت زیادہ کریں، محبوب اسے جس سے محبت زیادہ کریں۔ یہ وہی جملہ ہے جو حضرت پیغمبر نے جناب امیر المومنین جناب سیدہ سے متعلق کہا ہے کہ یا علی آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں، سیدہ زیادہ محبوب ہیں، عزت میں آپ کی زیادہ کرتا ہوں، محبت میں فاطمہ سے زیادہ۔ وہی بعین ہی جملہ اور امام نے کہا کس کے لیے؟ حضرت عباس اور جناب علی اکبر کے لیے، کہ عباس زیادہ عزیز ہیں، علی اکبر زیادہ محبوب ہیں۔ دونوں کا مقام بہت زیادہ ہے، دونوں کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک دیہات سے گاؤں سے ایک قافلہ جا رہا تھا زیارت کے لیے، ان کے پاس کوئی عالم دین نہیں تھا، وہ دیہاتی لوگ گئے بڑی عقیدت کے ساتھ۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا نا دیہاتی کیسے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عقیدت سے، اوپر بھی نہیں کھڑے بھی نہیں ہوتے، زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں، ننگے پاؤں رہتے ہیں، کس طرح سے بڑی سادگی، ایک سادگی کے اندر وہ دیہاتی لوگ جا رہے تھے زیارت کے لیے، کسی ایران کے دیہات سے اٹھے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک بیچارے ایک ذاکر سے کہا تم مرثیہ پڑھتے ہو نا، بس تم کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھ دینا، ہم لوگ رو لیا کریں گے۔ زیارات پہ پہلی مرتبہ جا رہے تھے، غریب لوگ تھے، پیسے جمع کر کے جیسے جیسے بیچارے فصلیں بیچ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہتے تھے کہ ہم امام حسین کی زیارت کر لیں۔ بیچاروں نے پیسے جمع کیے، کہا امام حسین کی زیارت کے لیے چلیں گے۔ تو ایک چاوش کو لیا، اس کا نام تھا عباس، کہا تم صرف امام حسین کے تھوڑے سے مصائب سنا دینا تاکہ ہم رو لیں۔ کبھی میرے پاس تو پیسے نہیں ہے جانے کے لیے، تو سب لوگوں نے کہا ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے ہیں، سارے قافلے والے پرانا زمانہ جو بیچارے گاؤں کے لوگ سب نے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالے، کبھی تمہارا خرچہ ہم دے دیں گے، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا بھی جتنے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی امام حسین کی زیارت کروا دو۔ بڑی عقیدت، لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ زیارت کرتے، پیسے جمع کیے، کہا چلو ہمارے ساتھ چلو، مصائب پڑھ دینا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم پہنچے نا حرم امام حسین علیہ السلام میں، تو شب جمعہ تھی، جیسے آج کی شب ہے، جمعرات اور جمعے کی شب تھی۔ تو اس نے کہا میں کس کے مصائب پڑھوں؟ وہ بھی سادہ سا ایک آدمی تھا، کہا ہو سکے تو جس کے چاہو تم مصائب پڑھ دو، پھر میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ وہ سب کے سب بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھے گا تو مصائب پڑھو۔ جب سے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو حرم کے اندر وہ مصائب پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھتے پڑھتے اس نے جب جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے نا، تو وہ سارے زائرین کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے خود ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا امام حسین کے حرم کی دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ کے روضے کے گنبد سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہ سب جگہ سے محسوس ہو رہا تھا جیسے رونے کی آواز، زمین سے رونے کی آواز، اور ہر مقام سے گنج شہداء سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب اتنا گریہ دیکھا تو وہ خود اپنے قابو میں نہیں رہ سکے، کنٹرول نہیں کر سکے، بہت روئے۔ مسافر خانہ جو ایک زمین پہ جا کے سب لوگوں نے محمدی بستر بچھایا ہے،
جو زمین پہ چادریں بچھائیں، اس کے بعد سو گئے. خود ہی کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ روئے تھے. جب واپس اپنے مسافر خانے میں گئے، ایک جگہ تھوڑا سا ایک مکان لیا، اس میں بیٹھ گئے. کہ جب ہم سوئے تو سب نے ایک ہی خواب دیکھا، کہ خواب میں سب کے سب دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کہا کہ سب بیدار ہو جاؤ، امام حسین تمہیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں. شب جمعہ آج کی شب وہ سوئے، کہا امام حسین تمہارے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. کہا سب کے سب خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گریہ شروع کیا. کہا اتنے میں دیکھا سید الشہداء تشریف لائے خواب میں. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا 3 وجوہات سے میں تمہارے ملنے کے لیے آیا ہوں. 3 وجہ ہیں جو میں ملنے کے لیے آؤں. کہا مولا کیا؟ کہا پہلی وجہ یہ ہے جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. کہا تم میری زیارت کے لیے آئے ہو، میں تم سے ملنے آیا ہوں. دوسری وجہ کیا؟ 72 کی لاشیں اٹھانے والے سید الشہداء پھر بھی اپنے زائرین سے ملنے جاتے. کہا دوسری وجہ کیا؟ کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ تم جس بستی سے آئے ہو نا، اس بستی کے اندر ایک امام بارگاہ ہے حسینیہ، اور اس امام بارگاہ کے اندر ایک خادم ہے، ایک نوکر ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے جب واپس جانا نا، میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہہ دینا. کہنا کہ خادم حسین، امام حسین نے اپنا سلام بھیجا ہے، تو امام حسین کے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. کہا اچھا مولا. کہا ہاں. کہا تیسری وجہ یہ ہے، وہ سارے زائرین کہتے ہیں امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ تیسری وجہ یہ، اور خود امام حسین علیہ السلام گریہ کرنے لگے. مولا حسین رونے لگے. کہا جب رونے لگے نا تو ہم سب بھی رونے لگے. کچھ دیر تک امام روتے رہے. کہا تیسری وجہ یہ، 3 مرتبہ امام نے کہا. کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ آج کے بعد سے جب بھی میرا حرم ہو، حرم امام حسین علیہ السلام ہو، کہا شب جمعہ ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا مولا لیکن ہمیں تو بتایا کہ آپ سب سے زیادہ محبت جناب اکبر سے کرتے ہیں. کہا ہاں لیکن شب جمعہ میں میری ماں زہرا جنت البقیع سے میری زیارت کے لیے آتی ہے. کہا سب لوگ علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے لیکن میری ماں زہرا سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. جب لوگ پڑھتے ہیں نا کہ علی اکبر کے برچھی لگی تھی کلیجے میں، تو کہا جیسے کوئی کہتا ہے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی تھی، میری ماں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے. کہا کل رات سے میری ماں بے ہوش ہے. کہا حسین کیسے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا تھا؟ اے میرے بیٹے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا تو بڑا مشکل ہے. اے حسین مجھے بتاؤ کیسے لاشا اٹھایا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑا مشکل ہے. بس میں اتنی لمبی مجلس پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میں تو چاہ رہا تھا بڑی مختصر سے مجلس پڑھوں گا. آج جملے سنیں گے، تھوڑے سے مسائل پیش کر دوں. حضرت جناب علی اکبر وہ ہیں جن کے جناب سیدۃ الزہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ بھی بی بی مصائب، وہ بی بی جو بڑی صابرہ بی بی ہیں، وہ بھی جناب علی اکبر کے مصائب برداشت. آئے ہیں تھوڑے سے جملے پیش کروں. کون ہے جناب علی اکبر علیہ السلام؟ روایت کے الفاظ ہیں جب آئے تھے نا ماں سے اجازت لینے کے لیے تو جناب سید الشہداء کے پاس پہلے کہا بابا اجازت ہے. واحد شہید ہے جنہیں 4 ہستیوں سے اجازت لینی تھی. پہلے بابا کے پاس کہا بابا اجازت ہے، میں مرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ پہ قربان ہو جاؤں. آپ نے کبھی سنا ہے بیٹا باپ سے کہے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں؟ کہا بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ جا کے اپنی پھپھی سے اجازت لو، اپنے بھائی سے ماں سے اجازت لو. آئے جناب علی اکبر. پہلے کس کے پاس آئے؟ جملوں کو سنیے گا. پہلے آئے جناب سید سجاد کے پاس، اس خیمے میں جہاں امام ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیے، چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے. جب کچھ آنسو گرے نا جناب علی اکبر کے امام سجاد کی پیشانی پہ، چہرے پہ، تو ایک مرتبہ افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی. کہا بھیا کون سی ایسی مصیبت آ گئی اس طرح سے میرے بوسے دے رہے ہو؟ کہا بھیا بقی ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا. اے بھیا سجاد، ہمارے بابا اکیلے رہ گئے ہیں، بڑے مظلوم ہیں، بڑے غریب ہیں، بالکل اکیلے، بڑے پیاسے ہیں. کہا بھیا میں اپنے بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا. بابا نے کہا میں آپ سے اجازت لے لوں. ایک مرتبہ میں سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بھیا میں بھی اپنے باپ پہ قربان ہو جاتا لیکن اللہ کا حکم ہے، امامت کی باقی رکھنے کا مسئلہ ہے، وَإِلَّا میں بھی اپنے بابا پہ قربان ہو جاتا، میں بھی جنگ کرتا، سب کچھ قربان کر دیتے ہم. کہا نہیں بھائی. کہا کہ ایک مرتبہ کھڑا ہونا چاہتے تھے بھائی کو پیار کرنے کے لیے. کہا نہیں بھیا آپ آرام کیجئے، میں جانتا ہوں کہ اس وقت آپ علیل ہیں، اس وقت آپ مریض ہیں. فوراً اٹھے نکلے. حضرات یہ 2 وداعیاں ہو گئی، 2 وداعیاں اور پیش کر رہا ہوں. میں شہادت نہیں پڑھوں گا، چند جملے مختصر سے پیش کروں گا. 2 وداعیاں اور پیش کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء جناب سجاد کی آپ نے سن لی. اس کے بعد ہیں جناب زینب کبریٰ کے پاس آئے، وہ بی بی جس نے بڑی حسرتوں سے پالا تھا. 7 سال کے تھے جناب علی اکبر جب پہلی مرتبہ جناب
زینب کبریٰ نے سر پہ امامہ باندھا تھا، امامہ خود سے باندھتی تھی. کہا کہ اے علی اکبر جب بھی تم سر پہ امامہ باندھتے ہو نا بالکل رسول خدا جیسے بن جاتے ہو. جب پیغمبر بھی سر پہ امامہ باندھتے تھے تو ایسے ہی لگتے تھے، ایسے ہی خوبصورت تھے. بہت پیار کرتی تھی جناب زینب. تو 7 برس کے سن سے سر میں امامہ باندھا کرتی، خود باندھا کرتی تھی امامہ، بہت پیار کرتی تھی. جیسے آئے نا جناب اکبر کہ پھوپھی اماں مجھے اجازت دیجئے میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے، بہت پیار کیا. کہ بیٹا علی اکبر ماں سے اجازت لے لو. کہ پھوپھی اماں جاؤں گا، ماں کے پاس بھی جاؤں گا، لیکن آپ زہرا کی بیٹی ہیں، پہلے اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، بعد میں ماں کے پاس جاؤں گا. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے. آئے. کہاں پہ آئے؟ جناب لیلا کے پاس. بس بھئی ہر بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے اور ہر ماں بیٹے پہ اپنی جان قربان کرتی ہے. حضرات ہم نے دیکھا ہے اگر بیٹا دیر سے گھر پہنچتا ہے نا تو ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جا کے دیکھتی ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں رہ گیا ہوگا. اور اگر علی اکبر جیسا بیٹا میدان کربلا میں اتنے مصائب کے اندر ماں سے کہے کہ ماں مجھے اجازت دے دیجئے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو ماں پہ کیا گزرے گی. ایک مرتبہ آئے جناب علی اکبر کا اماں مجھے اجازت دیجئے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ کہا بیٹا بڑا مشکل ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جاؤ جا کے جنگ کرو، باپ پہ قربان ہو جاؤ. کہا اماں میں آپ سے اب اجازت نہیں مانگوں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا. اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کیا لیلا میرا حسین مارا گیا تھا، لیلا تمہارا علی اکبر بچ گیا تھا، اماں کیا جواب دیجئے گا میری دادی زہرا کو؟ کہ بیٹا میں سمجھ گئی تیرے بابا کا مقام زیادہ ہے، تیری دادی کا مقام زیادہ ہے، میں تجھے اپنے پاس نہیں رکھوں گی. ایک مرتبہ ماں نے اپنے دونوں باہیں گلے میں ڈالی جناب علی اکبر کے، بہت زور سے گلے سے لگا کے پیار کرنا شروع کیا. اہل سنت کا راوی ہے حمید ابن مسلم، ان کا مورخ ہے، شیعوں کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بعد میں شیعہ ہو گیا تھا واللہ عالم، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ واحد ایک میدان کربلا کا شہید ہے علی اکبر. کہا میں نے دیکھا کہ جتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے جناب علی اکبر اتنی مرتبہ گر جاتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے گر جاتا تھا. میں نے حسین سے پوچھا اے حسین ابن علی کیا بات ہے، بار بار علی اکبر پردہ اٹھاتے پھر گر جاتا ہے؟ کہا کہ کبھی ماں روک لیتی ہے، کبھی پھپھی روک لیتی ہے، کبھی بہنیں روکتی ہیں. کہا سب کے سب علی اکبر سے کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سے ملتے جاؤ علی اکبر. اتنے میں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین آگے بڑھے، خیمے میں داخل ہوا، علی اکبر کا بازو پکڑا، علی اکبر باہر آ جا بیٹا باہر آ جا. کہا روک جاؤ بیویوں رک جاؤ، علی اکبر کو باہر آنے دو. میں نے کہا تھا میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا. بس بھئی آخری ایام کل سے یکم ربیع الاول ہے، آخری 8 دن آپ مجلس سے کریں گے. آخری جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر ہمیشہ تمہاری ماں اور پھپھی امامہ باندھا کرتے تھے، مجھے ہمیشہ یہ حسرت تھی جب تمہاری شادی ہوگی نا میں تمہارے سر پہ امامہ باندھوں گا. بیٹا آج آخری مرتبہ اپنے بابا سے امامہ بندھوا لو. میں جملوں کو کیسے پیش کروں گا؟ جناب علی اکبر بڑے جوان تھے، بہت خوبصورت تھے. ایک مرتبہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے کہ بابا مجھے امامہ باندھ دیں. سید الشہداء نے جب امامہ باندھنا شروع کیا نا، بہت بڑے قواعد ہیں، وہ کہتے ہیں امامہ باندھتے جاتے تھے جناب علی اکبر کے سر پہ، کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائه وتسلیمہ. بس بھئی امام حسین انا للہ پڑھتے جا رہے ہیں، امامہ باندھا بھیج دیا. آخری جملہ سوئی میں نے شہادت نہیں پڑھی ہے، شہادت ہوئی. ایک مرتبہ سید الشہداء لاشا واپس لے کے آئے، ساری بیبیاں تڑپ رہی ہیں. امام حسین نے لاشا رکھا، سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئی ہیں، ساری بیبیاں رو رہی ہیں. امام حسین نے آواز دی کہ فضہ علی اکبر کی ماں کہاں ہے، کہو کہ ودا کر لے بیٹے سے. جناب فضہ کہتی ہے میں فوراً اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. میں نے فوراً جا کے اس خیمے میں دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے کہا لیلا کیا بات ہے، کیوں نہیں آتی بیٹے کے لاشے پہ؟ کہا اما فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں جتنا مختصر کوشش کر رہا تھا کہ آج پیش کروں پروردگارا، آپ لوگوں نے بڑی ہمت کی ہے. موسم بڑا خراب ہے، یہاں سردی زیادہ ہے، کربلا میں گرمی بہت زیادہ ہے، اور اس وقت ایک بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کے لاشے کو دیکھنا ہے.
خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، خدا کسی بھی ماں باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دے۔ مسلسل اس وقت پاکستان میں، عراق میں، بحرین میں مسلسل لاشیں آ رہے ہیں۔ میں بھی 2013 میں جب یہ عراق گیا ہوا تھا نا، تو جہاں جناب اکبر کی برچھی لگی ہے نا، وہاں میں مصاحب پڑھ رہا تھا، اردو میں اپنے زائرین کے لیے مصاحب پڑھ رہا تھا۔ تو جو بحرین کی خواتین جو آ رہی تھیں نا برقعوں کے اندر، تو بوڑھی بوڑھی خواتین بار بار روک کے وہاں پہ دیکھتی تھی کہ کوئی یہاں پہ مصاحب پڑھ رہا، تو کہتی تھی سید ہمارے جوان بیٹوں کے ہر روز لاشیں آتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے دعا مانگنا کہ ہمارے بیٹوں کے لاشیں آنا بند ہو جائیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ پروردگارہ ان ماؤں کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ پروردگارہ جو داغ جناب لیلا نے دیکھا ہے، جو داغ جناب زینب نے دیکھا، وہ کسی ماں کو داغ نہ دیکھا۔ آئے بھی ہاتھوں کا بلند کیجئے گا، میں دعا کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں جناب لیلا کے اس جملے کا واسطہ، جب وہ آ رہی تھی نا مقتل الحسین میں یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب علی اکبر جب گئے نا خیمے سے، تو جناب لیلا دروازے پہ خیمے کے پردے پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہے تھے۔ سید الشہداء نے پاؤں کو دیکھا، سمجھ گئے کہ لیلا دیکھ رہی ہیں علی اکبر کیسے جنگ کریں گے۔ مولا جانتے تھے جب علی اکبر کی برچھی لگے گی نا، تو مولا نے کہا میں تو معصوم ہوں، برداشت کر لوں گا، میں لیلا کو کیا بتاؤں گا، امام کا مقام زیادہ ہے، جناب لیلا برداشت نہیں کر پائیں گی۔ تو فوراً واپس آیا، کہا لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا تم جاؤ جا کے علی اکبر کے لیے دعا مانگو۔ بی بی خیمے میں آئیں، ایک جانماز بچھائی، اپنے بالوں کو بکھرایا، کا پروردگارہ جملے جو دعا کے جملے میں پیش کر رہا ہوں، ان دعا کے جملوں کو سنیے گا، اپنے دعا مانگیے گا، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، دعا کے جملے سنیں۔ جناب لیلا نے دعا کی، یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ بحق عطش ابی عبداللہ الحسین، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، حسین کی پیاس کا واسطہ ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے۔ اسی لیے واپس آئے تھے جناب علی اکبر، اپنے سے نہیں کہا، کیونکہ جانتی تھی نا کہ جناب سید الشہداء دیکھ رہے ہیں شہادت کے وقت، کہا ایک مرتبہ علی اکبر کو باپ سے ملا دے۔ واپس آئے تو اس وقت جناب سید الشہداء نے گلے سے لگایا، پروردگارہ جناب لیلا کی اس دعا کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، جو مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ واسطہ جناب سید الشہداء کے اس جملے کا، جب جناب علی اکبر نے دیکھا تھا نا جناب سید الشہداء کو اپنے گھوڑے کے پیچھے آتے ہوئے، تو کہا تھا بابا رک جائیے، میرے گھوڑے کے پیچھے مت آئیے۔ کہا علی اکبر تمہیں کیا معلوم میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، علی اکبر اگر تمہارا بھی کوئی علی اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا نا، پھر میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا دل پہ میرے گزر رہی ہے، صرف میں جانتا ہوں میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے جب تمہیں بھیج رہا ہوں۔ کہا علی اکبر تمہیں نہیں پتا، اس وقت میرا دل پھٹ رہا ہے علی اکبر، لیکن میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ جناب اس ابراہیم بھی جب چھری رکھ رہے تھے نا، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم مجھے پھر بھی قبول ہے، میں جانتا ہوں بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے، لیکن اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، نہ آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہ اپنی کمر کو کسا، فوراً بیٹے کے لاشیں جب آواز آئی نا، جناب علی اکبر نے کہا بابا میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، فوراً حسین آگے بڑھ گئے۔ پروردگارہ واسطہ واحد ایک شہید ہے میدان کربلا کے، جناب علی اکبر واحد شہید ہے میدان، سب نے حتیٰ حضرت عباس نے مدد کے لیے بلایا ہے، کہا بھیا میری مدد کے لیے آئیے، سب نے مدد کے لیے بلایا، چچا میری مدد کو آئیے، ماموں میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد، سب نے بلایا سوائے حضرت علی اکبر کے۔ میں نے خود تحقیق کی ہے اس مسئلے پہ، سارے مقاتل دیکھیں، واحد جناب علی اکبر ہیں جنہوں نے نہیں کہا بابا میری مدد کو آؤ۔ کیا کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا رک جائیے میرے دادا علی مرتضی آ گئے، بابا میرے جد رسول خدا آ گئے، آپ مت آئیے گا۔ کیوں؟ جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ کہا بابا مت آئیے گا، پھر بھی کہا پروردگارہ میں بیٹے کے لاشے پہ جا رہا ہوں، اور چلے آئے، خود سے آئے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، مورخین نے لکھا بہت زور سے گلے کو لگایا۔ اسی موقع پہ تو جناب علی اکبر نے کہا تھا نا بابا آہستہ، ظالم نے جو نیزہ مارا تھا نا اس کی برچھی میرے کلیجے میں چھوڑ دی ہے۔ کہا تھا میرے ہاتھ کو اپنی برچھی پہ رکھ دو پروردگارہ، اس ہاتھ کا واسطہ جو برچھی پہ تھا، پروردگارہ
तमाम के तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा, दुश्मनान अहले बैत को निस्फ़ नाबूद फरमा, तकफ़ीरियों को तालिबान को गारत फरमा, अज़ादारों की ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन। मोमिनीन, यहाँ जो कल से मजालिस का सिलसिला शुरू होगा उससे इंशाअल्लाह मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब खिताब फरमाएंगे और इंशाअल्लाह मजलिस ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह मौलाना ठीक 8:30 बजे ज़ेब मेंबर होंगे। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो, 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 ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो। बच जाए मेरा बच्चा बस दिल तजा मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो, ज़ैनब अकबर के जीने की दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ। अरे सुगरा कहा करती थी अक्सर वतन वालों, सुगरा कहा करती थी अक्सर वतन वालों, भैया मेरा लौट आए लोगों ये दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो। दामन नहीं छोड़ती थी सकीना अली अकबर का, दामन नहीं छोड़ती थी सकीना अली अकबर का, बहना तेरी मर जाए पहले ये दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो। कोहनियों के बल चल कर पहुँचे लाश अकबर पर, कोहनियों के बल चल कर पहुँचे लाश अकबर पर, लैला कहीं देख न ले फिजा ये दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो, ज़ैनब अली अकबर के जीने की दुआ मांगो। अरे रखते थे उठाते थे
میت علی اکبر کی رکھتے تھے اٹھاتے تھے میت علی اکبر کی خیموں تک پہنچ جاؤں بچوں یہ دعا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا مانگو زینب علی اکبر کے جینے کی دعا مانگو یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زیارت وارثہ ہوگی ابھی. زیارت وارث. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضی. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء. السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها. واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی. واشہد ان الائمة من ولدک کلمۃ التقوی واعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ انی بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتین عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن نبی اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن الحسین الشہید. السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ.
السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زیارت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام. السلام علیک یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما واعدمهم ایمانا واعظمهم بدین اللہ واحببهم علی الاسلام. اشہد لقد نصحت للہ ولرسولہ ولأخیک فنعم الاخ المواسی فلعن اللہ امتا قتلتکا ولعن اللہ امتا ظلمتکا ولعن اللہ امتا استحلت منک المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن الأخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على